الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ محترم حضرات، وطن عزیز پاکستان اور انڈیا کے مابین حالیہ افسوسناک صورتحال کے تناظر میں آج ہماری گفتگو کا موضوع جہاد میں شریک ہونا، شہادت کی آرزو کرنا اور شہید ہونے والوں کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہے۔ فرزندان اسلام اگر تاریخ دیکھی جائے تو غزوہ بدر سے لے کر آج تک جب بھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا، اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا، حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوا، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی، جنگی سامان بھی کم رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔
اور کافروں کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب بھی اللہ کے فضل سے انڈیا کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسے پنگا کن کے ساتھ لیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تو ہر وقت شہادت کا جذبہ اپنے دل میں لیے چلتے ہیں۔ اس بدبخت کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو پیشاب پینے والی قوم ہے، ان کو کیا پتہ، وہ تو جنگ سے ڈرتے ہیں۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو کفار جنگ سے ڈرتے ہیں، وہ تو دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہے کہ آنکھ بند ہونی ہے، اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دینی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جو ہی شہادت کا مرتبہ ہم نے پانا ہے، رب کائنات نے ہمیں اپنا دیدار عطا فرمانا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ شہادت کا مرتبہ پاتے ہی اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ہم تو اس دنیا میں آئی شہادت پانے کے لیے، اور اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھا جائے تو بھارت نے جو کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بھارت کی طرف سے ملک عزیز پاکستان پر کسی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ میڈیا پر ویسے جس طرح بھی ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے، ہر حال میں ہم نے اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ میڈیا پر بول کر دیں، قوت کے ساتھ دیں، طاقت کے ساتھ دیں، جس طرح بھی ہو سکے افواج پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ ہم گھر میں آرام کر رہے ہیں، وہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کر رہے، وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری فیملی کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے خاندان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ہمسایوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس لیے مسلمان پر یہ بنتا ہے کہ اسے چاہیے کہ ہر حال میں اپنی افواج کا ساتھ دے، اور جو دین اسلام کے لیے ایک دن ملک کا پہرا دیتا ہے، اللہ اسے کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن حجر الرحمہ نے مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پاس حاضر تھے، عرض کیا، حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے اس کی کوئی ایک نیکی دیکھی ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فلاں موقع پر سرحد پر دین اسلام کے لیے ایک رات پہرا دیا تھا، ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرحد پر ایک رات پہرا دیا تھا، صرف اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اپنی نورانی ہاتھوں مبارک سے اس کی قبر پر مٹی بھی ڈالی۔ پھر اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے یار گمان کرتی ہے تو دوست کی ہے، وانا اشہد انک من اہل الجنہ، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک رات ملک کے لیے جو پہرا دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں مبارک سے مٹی بھی ڈالتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو ایک رات پہرا دے اسے اتنا انعام ہے، تو بتائیں جو ساری زندگی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنا انعام عطا فرمانا ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی افواج کا جو ہے وہ ساتھ دیں، اور ہر طرح کے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر طرح کے حالات کے لیے۔ جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، پیچھے نہیں ہٹنا، بزدلانہ طور پر گھر میں نہیں بیٹھنا۔ ہنگامی حالات اگر ہوئے تو اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنا ہے، کسی کو بلڈ چاہیے تو اس کو بلڈ دینا ہے۔ ویسے بھی ہماری نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت فلاحی کام ہوں گے، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے
اور ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور ہر حال میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ بات ہے، ہم جس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے اپنا بلڈ گروپ، اپنا فون نمبر، اپنا ایڈریس وہاں کے امام صاحب کو لکھوائے کہ جب بھی اگر جنگ ہوئی کافروں کے خلاف تو ہم ہر طرح سے اسلام کے لیے حاضر ہیں۔ یقین جانیں اتنا کام بھی کریں گے اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما لے گا۔ اگرچہ شہادت نہ ملی لیکن مرتبہ ہمیں شہادت کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت طلب فرمایا کرتے تھے۔ صرف ہم نہیں، جن کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا، جن کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، وہ محبوب علیہ السلام بھی شہادت طلب کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر 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 شہید کیا جاؤں۔ یہ تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی آرزو مبارک ہے، تو بتائیں پھر اللہ نے شہادت میں کتنا مقام و مرتبہ رکھا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی شہادت سے دور رہے، جنگ سے دور رہے، جہاد سے دور رہے، اس کے دل میں جہاد کا نور پیدا نہ ہو تو پھر اس بندے پر افسوس ہے۔ اور امام نسائی نے نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 59 پر لکھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کو شہید کیے جانے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ شہید کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں ہوتی، چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ کون سے قطرے ہیں؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آنسو کا قطرہ، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، خون کا قطرہ، جو اللہ کی رضا کے لیے خون کا قطرہ گرا ہو، وہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ، دوسرا خون کا قطرہ، یہ دونوں قطرے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ اور امام ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 183 میں امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ جس نے صدق دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، یا اللہ شہادت عطا فرما، اس کو جنگ میں لڑنے کا موقع نہیں ملا، اس کو شہادت نہیں ملی، وہ اپنے بستر پر ہی وصال کر گیا، تو میرے رب کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ شہادت کا مرتبہ لینے کے لیے، جہاد کا نور اپنے دل میں روشن کرنے کے لیے دین اسلام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھنا ضروری ہے، اپنے جنگجوؤں کی سیرت پڑھنا، انہوں نے کس طرح بہادری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری وہ پڑھنا ضروری ہے۔ شرح صدور کے صفحہ نمبر 89 میں آتا ہے کہ ملک شام میں 3 بھائی تھے اور تینوں بڑے مجاہد تھے، بڑے ایمان والے تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، جو کفار کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ایک بھائی نماز پڑھتا ہے، دوسرے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آج تو حال یہ ہے، لیکن اس دور میں تینوں بھائی نمازی بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، بہادر بھی تھے، کفار سے جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں نے گرفتار کر لیا، جب گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا تم اپنا دین چھوڑ دو، نصرانیت قبول کر لو، جب تم نصرانی دین قبول کر لو گے تو میں اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی بھی کروں گا، تمہیں ملک سلطنت بھی دوں گا۔ اب کسی بندے کو میں نے تو دیکھا ہے کہ چند پیسوں کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، مرزیت قبول کر رہے ہیں، چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ کر اپنی قبر خراب کر رہے ہیں۔ لیکن اس دور کے 3 مجاہدوں کو بادشاہ کہتا ہے تم دین اسلام اپنا چھوڑ دو، نصرانی دین قبول کر لو، میں اپنی بیٹیوں سے شادی بھی کروں گا، تمہیں ملک سلطنت بھی دوں گا۔ تینوں بھائیوں نے انکار کر دیا،
تین بھائی سچے ایمان والے تھے، بہادر تھے، اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے، تینوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ زیتون کی دیگ لاؤ، زیتون کی تیل کی دیگ لاؤ اور اسے آگ پر رکھ دو، اور 3 دن وہ دیگ آگ پر رہے۔ روزانہ مجاہدوں کو اس دیگ کے پاس لایا جاتا، نصرانی دین کی دعوت دی جاتی اور کہتے بچ جاؤ، نصرانیت قبول کر لو، نہیں تو اس دیگ میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا دیگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، لیکن نصرانیت قبول نہیں کریں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب 3 دن پورے ہوئے، پہلے انہوں نے بڑے بھائی کو ڈالا، پھر انہوں نے دوسرے بھائی کو ڈالا۔ جب تیسرے بھائی کی باری آئی تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو میرے سپرد کر دیں، میں اسے تنہائی اسلام سے پھیر کر نصرانیت قبول کر دوں گا۔ کیوں؟ میری بیٹی تمام روم میں سب سے زیادہ حسین ہے اور عربوں کو عورتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کے حوالے کروں گا، وہ اسے اکیلے ہی دین سے پھیر دے گی۔ اب 40 دن کے لیے تیسرے بھائی کو وزیر کے سپرد کر دیا گیا۔ جب وزیر کے سپرد کر دیا گیا، وہ گھر آیا، گھر آ کر اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ 40 دن تک وہ خوبصورت لڑکی اور وہ نوجوان بہادر اکیلے رہے۔ اور نوجوان کی روٹین کیا تھی؟ نوجوان دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، خوبصورت لڑکی، کوئی توجہ نہیں، صرف اللہ کا خوف تھا، اسلام کی محبت تھی۔ دن کو وہ روزہ رکھتا تھا، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ 40 دن گزر گئے، بادشاہ نے پوچھا تو لڑکی نے بتایا شاہ جی اپنے بھائیوں کی شہادت کے غم میں مبتلا ہے، ابھی کچھ اور مدت دو۔ اب اس کو اور مدت دی گئی، لڑکی اور لڑکے کو دونوں کو اس ملک سے دوسری جگہ بھیج دیا گیا، شہر سے دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ اب وہاں پر وہ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، 40 دن یا کچھ دن ان کو اور دیے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی وہ نوجوان جا کر دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب وقت اسی طرح گزرتا گیا، اس لڑکی نے دیکھا کہ نوجوان تو اپنے اسلام سے ٹس مس نہیں ہو رہا، نہ میری طرف توجہ کرتا ہے، نہ نصرانی دین قبول کر رہا ہے، نہ اپنا اسلام چھوڑ رہا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے نوجوان سے کہا نوجوان، تیری عبادت نے میرے دل پر بڑا اثر کیا ہے، پہلے میں تجھے نصرانیت قبول کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن اب میں خود نصرانیت چھوڑ کر تیرا دین قبول کرتی ہوں۔ اب اس نے اسلام قبول کر لیا، بھاگنے کی تیاری کی، رات کو گھوڑے کا انتظام کیا، وہ بھاگ گئے۔ رات کو وہ سفر کرتے تھے، تاریخ نے لکھا ہے رات کو سفر کرتے تھے، دن کو آرام کیا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے گھوڑوں کی آواز سنی، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 گھوڑے آ رہے ہیں اور ان 2 گھوڑوں پر اس کے بھائی آ رہے ہیں۔ جب آئے سلام دعا کی، سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا تمہیں تو دیگ میں ڈال دیا گیا تھا، تم کیسے آئے؟ کہنے لگے جب دیگ میں ڈالا گیا تھا وہ تو غوطہ تھا، اللہ نے ہمیں سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ وہ تو غوطہ تھا، دیگ میں ڈالا وہ غوطہ تھا، لیکن ہم سیدھا جنت میں چلے گئے۔ اب اللہ کے حکم سے تیرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اندازہ لگائیں موت کا جو ذائقہ ہے، شہادت کا جو مرتبہ ہے، وہ وقتی طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ آگ میں جلا دیا گیا ہے، اس کو گولے مار دیے گئے ہیں، اس کو گولیاں مار دی گئی ہیں، ٹینک برسا دیے گئے ہیں، بم برسا دیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، شہادت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی، شادی ہوئی، رات گزاری اور اسی رات جو ہے وہ جہاد کا اعلان ہو گیا۔ وہ نوجوان صبح اٹھے، غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ جہاں سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، جب بندے کی نئی نئی شادی ہو تو وہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ تو کمرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ تو ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جس رات شادی ہوئی دلہن گھر آئی، جہاد کا اعلان ہو گیا، صبح جو ہے وہ غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب جہاد ختم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہید نوجوان جو تھے ان کے جسموں کو تلاش کیا۔ جب آقا علیہ السلام نے نوجوان جسموں کو تلاش کیا، جو شہید ہو گئے تھے ان کے جسموں کو تلاش کیا، لیکن دیکھا کہ اس نوجوان کا جسم مبارک کہیں نہیں مل رہا۔ جب اس نوجوان کا جسم مبارک کہیں نہیں ملا تو آقا پاک علیہ السلام نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کو اللہ کے ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔
صحابہ تو اتنی شانوں والے تھے، اتنی جہاد سے محبت رکھتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ابھی پہلا دن ہے، نہیں، جب آقا علیہ السلام نے جہاد کے لیے بلا لیا فوراً اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ وہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ جب وہ رابی شہید ہوا تو آقا پاک علیہ السلام خود اس کے سرحانے تشریف لے گئے اور خوشی سے تبسم فرمایا۔ وہ نوجوان شہید ہو گیا ہے، اس کے سرحانے امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں۔ بتائیں جن کے سرحانے امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں، اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ آج تو قبر میں ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے، اللہ اسے مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کے سرحانے امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اللہ نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ تو آقا پاک علیہ السلام اس کے سرحانے تشریف لے گئے اور تبسم فرمایا۔ تبسم فرمانے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا چہرہ پاک پھیر لیا۔ اب صحابہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے امام الانبیاء علیہ السلام نے تبسم فرمایا، پھر چہرہ پاک پھیر لیا۔ از کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تبسم فرمایا، پھر آپ نے چہرہ پاک پھیر لیا۔ فرمایا میں نے تبسم اس لیے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی روح پر فضل و کرم برستا ہوا دیکھا، اور چہرہ پاک اس لیے پھیر لیا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو مرتبے بھی عطا فرماتا ہے، فضل و کرم بھی عطا فرماتا ہے، ان کو حورے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فضل ہر کمال جو ہے وہ شہید کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے زخمی ہوا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ جو شہید جس طرح شہید ہوا ہے اسی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، خون اس کے جسم سے بہ رہا ہوگا، اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، لیکن اس خون سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ جہاد کا مرتبہ، شہادت کا مرتبہ اپنے دل میں روشن رکھے۔ شہید کو شہید کی شہادت کے وقت ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے، اور گلا کٹ جانا اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ شہید کی فضیلت ہے کہ گلا کٹ جانا شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اس کو رب کائنات کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے جسم سے ٹینک بھی گزار دیے جائیں، بم بھی مار دیے جائیں، گولیاں بھی برسا دی جائیں، تب بھی اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا دین فرما رہا ہے۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کہی وہ حق اور سچی ہے، اور اسی طرح ہونا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، انڈیا حملہ کرتا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے آگے لے کر جانا ہے۔ یقین جانے جب اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں گے، اور قرآن مجید پر بھی عمل ہو جائے گا۔ صحابہ نے جہاد کیا ہے، صحابہ کرام نے خالی نمازیں نہیں پڑھی، خالی تبلیغ نہیں کی، بلکہ نمازیں بھی پڑھی، قرآن مجید بھی پڑھا، ذکر و اذکار بھی کیا، دین کا علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا، اس کی تبلیغ بھی کی، یتیموں کے سروں پر ہاتھ بھی رکھا، والدین کا ادب و احترام بھی کیا، ہر نیک کام کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاد بھی کیا ہے۔ اور جو جہاد کرتے ہیں یقین جانے اللہ ان کو بڑا محبوب رکھتا ہے، اور جن کو رب کائنات محبوب رکھے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو فلسطین کے دشمن ہیں، جو تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔